دوستو اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسی عورتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ پاک کو نہایت ناپسند ہیں۔ نمبر 1، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر جانے والی عورت، بال کھول کر چلنے والی عورت، غیبت کرنے والی عورت، بے پردہ عورت، شوہر کی نافرمان عورت، احسان جتلانے والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی عورت، چغل خور عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت، تیز زبان والی عورت۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، باہر نکالو گے تو مر جائے گی۔ ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، باہر نکالو گے تو مر جائے گی۔ سوچا نہیں تھا یہ لائن مچھلیوں سے بیٹیوں تک آ جائے گی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ میں یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو یقین کریں کہ آپ دنیا کی سب سے خوش قسمت بیوی ہیں۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچا کے رکھے، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی کے رشتہ داروں کا بھی ٹھیک ویسا ہی خیال رکھے جیسے وہ اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے، جو اپنی بیوی کو شریعت اور دین سکھائے، جو اپنی بیوی کے لیے آفس سے واپس آتے ہوئے گول گپے لے کر آئے، جو اپنی بیوی کی کبھی بھی برتھ ڈے نہ بھولے، جو اپنی بیوی کی کبھی بھی اینیورسری نہ بھولے اور پریزنٹ لے کر آئے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 احادیث بتاؤں گا جو کہ آپ کی زندگی میں رہنمائی کریں گی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے عزت کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ ٹخنوں کے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی 21 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول صبح 4:45 پر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی 22,330 دن ہے، یعنی 63 سال اور 4 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عرصہ 8,156 دن ہے، یعنی 23 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عامر تھا، آپ کے نانا کا نام وہاب تھا، آپ کی نانی کا نام برار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازدواج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 چچا اور 6 پھپھیاں تھیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن نہیں پتا تو ہمارے پیارے نبی معراج پہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و بشر ہوا ان کے تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ نام قیامت کے دھماکے سے بھی الگ نہیں ہوگا۔ جو پہلے انبیاء کرام آتے رہے یہ نام بدلتا رہا، لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ اگر آپ کی وائف میں یہ 3 خوبیاں موجود ہیں تو وہ دنیا کی سب سے بیسٹ وائف ہے۔ نمبر 1، جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، جب شوہر گھر سے باہر جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور نمبر 3، اگر آپ کو اسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی بیگم دنیا کی سب سے بیسٹ وائف ہے۔ آپ کی رگ رگ سے چاہے ہر کوئی واقف ہو، فرق نہیں پڑتا، بس دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ آپ کی ہر رگ ہی دکھنے لگے گی۔ ذرا یہ نعت سنیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نعت کو، بلکہ اس کو نعت بھی کہنا بیکار ہے، اس کو سن کر آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آقا کی یاد آئی؟ نعت تو وہ ہوتی ہے جس کو آپ سن کر سکون محسوس کریں، اپنے آپ کو گنبد خضراء کے سامنے پائیں۔ ایک دوسری نعت بھی دیکھیے۔ دوستو، میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی نعت یا ایسی ویڈیو آئے، آپ اس کو رپورٹ کیا کریں۔ یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور آج کل یہ ٹرینڈ ہے۔ ہم دونوں چائے کے دیوانے تھے، اسے ٹھنڈی چائے پسند تھی اور مجھے گرم۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ تم ہمیشہ چائے گرم پیتے ہو، میں ایک دن تمہاری یہ عادت بدل دوں گی۔ میں ہنستا اور کہتا کہ جسے شدت کی محبت ہوگی وہ یہ اپنی عادت بدلے گا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تو تم چائے گرم پینے لگو گی، اگر مجھے تم سے محبت ہوئی تو جب تک جیوں گا چائے ٹھنڈی کر کے پیوں گا۔ وہ مسکراتی رہتی اور ہاں میں سر ہلا دیتی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ محبت کی منزل کو ٹھکرا کر اس نے رستہ بدل لیا۔ اس نے شادی کر لی اور پھر ہمیشہ کے لیے جدائی۔ اس کے بعد میری عادتیں بدل گئیں۔ اب میں اپنی زندگی نہیں جیتا، اس کی یاد کے لمحوں میں جی رہا ہوں اور برسوں سے چائے ٹھنڈی کر کے پی رہا ہوں۔ آج برسوں کے بعد اس کو اس کے شوہر کے ساتھ چائے پیتے ہوئے دیکھا۔ بظاہر تو خوش تھی، مستی مسکرا رہی تھی، لیکن اصل میں وہ میری زندگی جی رہی تھی، بے خیالی میں لیکن بھاپ۔ حضرت امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تو حضرت امام حسین اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ وہ حضرت جعفر بن طیار کی ڈھال اٹھاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کا پٹکا سر پہ پہنتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں اور نانا کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں، اور امام حسن کی زری یعنی جیکٹ پہنتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو شمر کہتا ہے، حسین اتنی دیر کر دی کیا؟ بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ مولا حسین نے کہا، اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو 18 سال کا بیٹا نہ گواتا، 19 سال کا قاسم اور اونو محمد کو قربان نہ کرتا، معصوم علی اصغر کی شہادت گوارا نہ کرتا۔ مولا حسین یزیدی فوج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ بس جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین خیمے میں آتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرا آخری سلام قبول کرو۔ امام حسین نے فرمایا، زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا، تمہیں شام کی گلیوں میں پھرایا جائے گا، خیمے جلائے جائیں گے، تمہاری چادر چھینی جائے گی، تم ثابت قدم رہنا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔
जनाब सज्जाद बिस्तर बीमारी से उठते हैं और देखते हैं कि उनका बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सादा और फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास किधर हैं? आपने फरमाया, नहर किनारे सो रहे हैं। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं, मैं हज़रत हुसैन का जिक्र करूं तो लोग मुझे शिया समझते हैं, मैं हज़रत उमर की तारीफ़ करूं तो लोग मुझे सुन्नी समझते हैं, मगर आप दोनों ही हमारे इस्लाम के मोहसिन हैं। आप दोनों से ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद प्यार था और मैं अपने नबी को मानता हूँ, फ़िरकों को नहीं। फ़ौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के काटे हुए सर थे और वहाँ बग़ैर सर के ज़मीन करबला पे लाशें बिखरी हुई थीं। तारीख़ ने तहरीर किया कि बग़ैर कफ़न और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की लाशें ज़मीन करबला पर बिखरी हुई थीं। 13 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। मैं जो चाहूं बरस जाए बादल, हूँ मैं डूबा नजर आए मकतल। अस्तग़फिरुल्लाह, वाह क्या वॉक की है, क्या स्लोमो बनाया है यार, वाह। हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल व अयाल ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थीं ताकि 1400 साल बाद आप जैसी मखलूक आए और इस तरह से कपड़े लहरा के बग़ैर दुपट्टे के बाल खोल के वो हमें इस नोहे पर इस तरह से खूबसूरत तरीके से चल कर दिखाएँ। कमाल है, सल्यूट है। आप इस कदर गिर सकते हैं, इस कदर गिर सकते हैं, ये मुझे 10 मुहर्रम में पता चला। इस तरह के और भी कई वीडियोज़ हैं। अहले बैत से टक्कर लोगे चंद लाइक्स के लिए, क्या मुंह दिखाओगे यार, क्या मुंह दिखाओगे। बहुत अफसोस है, मैं ये वीडियो देखकर यकीन कर सकते में रहा कि कैसे लोग कर लेते हैं यार, शर्म आनी चाहिए। आज 8 मुहर्रम का दिन है और 8 मुहर्रम को ही इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद हुए एक दिन गुजर चुका था। बड़ों ने तो प्यास बर्दाश्त कर ली, मगर बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी और मैदान करबला में अल अतश की सदाएं बुलंद होने लगीं। जनाब अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं थी, मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हालात के पेश नज़र गाज़ी अब्बास को पानी लाने की इजाज़त दे दी। अली का शेर बेटा इस शुजाअत से निकला कि कोई भी यजीदी उसके रस्ते की दीवार नहीं बन सका। बाज़ रवायत के मुताबिक गाज़ी अब्बास ख़ैमे में पानी लेने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बाज़ रवायत के मुताबिक गाज़ी अब्बास नहर फ़रात तक तो दोस्तों, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर नेज़े पर शाम की गलियों में घुमाया गया और जब वो सर दरबार यजीद में यजीद के सामने तश्तरी में रख कर पेश किया गया, तो यजीद छड़ी से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लबों पर छड़ी मारता है, छड़ी मारते हुए खेलता है। वहाँ पर एक सहाबी रसूल बैठे होते हैं, वो कहते हैं, यजीद इन लबों को मत मार, मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों पे प्यार करते देखा है, इनको चूमते देखा है। तो यजीद कहता है, अगर तुम सहाबी रसूल ना होते तो मैं तुम्हारे गर्दन यहाँ पे कटवा देता। तो सहाबी फरमाते हैं, तुझे मेरी सहाबियत का तो फ़र्क है, मगर वो नवासा रसूल है, इब्ने अली है, फ़ातिमा का लाल है, कुछ उसका तो ख़याल कर। यजीद इतने में कह कर दोबारा से तीसरा बड़ा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जो बहुत ही मामूली समझा जाता है, हालत हैज़ के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह हम बिस्तरी करना जो कि गैर फितरी है, बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत ने इसका बहुत बड़ा कुफारा रखा है और ये गुनाह अजीम है। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स ने
خیز والی عورت کے ساتھ ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے والے حصے پر جمع کیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس بات کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہم شادی کے لیے ریڈی ہوتے ہیں لیکن ہم شریعت کو پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں کہ ہمیں شریعت کن کاموں سے روک رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا جن کی ہو چکی ہوتی ہے، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ والد کا نام آدم، خالق اللہ، پیغمبر حضرت محمد۔ دوستو، چودھری ذوالقرنین بھائی جب سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ ان کی دوسری ایسی ویڈیو ہے جس پر ان کو 1 ملین لائکس ملے ہیں، اور پاکستان میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو 1 ملین لائکس تک پہنچے، اور یہ ایک اسلامک کانٹینٹ تھا جس پر ان کو 1 ملین لائکس ملے۔ تو بتانا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ناچ گانا کر کے ہی صرف لائکس کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو صرف ناچ گانے میں فیم نہیں ہے، آپ اسلامک کانٹینٹ کو بھی بڑھاوا دیجئے۔ میرے تمام بڑے بڑے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، آپ ایک اسلامک ویڈیو بنا لیا کریں ویک میں، اپنے مسلمان ہونے کا تھوڑا سا تو نمونہ دیجئے نا۔ دیکھیے ربیکہ جی، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کی جوتی کا اگر ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ نے کس سے مانگنا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی گھر میں کس طرح سے رہنا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے کپڑے کس طرح پہننے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہمسایوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، آپ نے سڑک پر کیسے چلنا ہے، آپ نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اپنی بیوی کو کیا حقوق دینے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے زیر ناف بال کیسے کاٹنے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے پاس کون سے وقت میں، جس میں برکت ہے، افضل ہے، اس وقت قریب جانا ہے۔ ہمارا اسلام یہ بھی سکھاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم دنیا کی ہر تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن شریعت کی جو تعلیم ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے، اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے صدقے جو ہم عام زندگی، عام روٹین میں کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ دوستو، اپنے خادم کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ ہوٹل میں بچا ہوا کھانا پیک کرا کر باہر کسی مسکین کو دے دیجیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے گلی محلے میں کوئی شخص بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں یا کسی مزدور کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس کو پانی پلا دیجیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر یا کوئی ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لوگوں کو قبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ اے علی، آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے خود مر کے دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم، میں علی اگر 70,000 مرتبہ بھی مر کر زندہ ہوں، مجھے تب بھی اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے۔ میں جو بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 شادیوں کا شوق اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے، اور نماز میں 4 رکعت اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کا پیاسا، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ آج 9 محرم کا دن ہے، یزیدی فوج میں ہلچل ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے حضرت امام حسین
اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور اپنا ایک وفد ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ ان کے پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ آج 9 محرم کو ہم حضرت امام حسین کو شہید کر دیں گے۔ یہ پیغام دوبارہ امام حسین تک پہنچایا جاتا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام یزیدی فوج تک پہنچایا جاتا ہے اور معاملہ طے ہوتا ہے کہ 10 محرم کو جنگ کی جائے گی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں، اپنا خطبہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، علی اکبر جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں رکو بیٹا۔ علی اکبر واپس آتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اکبر اگر تیری طرح کا کوئی تیرا ہی بیٹا ہوتا اور اتنا جوان ہوتا، خوبصورت ہوتا اور ہم شکل مصطفیٰ ہوتا اور وہ کرب و بلا کے خاک و خون میں تڑپنے کے لیے جا رہا ہوتا تو جتنی تمہیں تکلیف ہوتی میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ امام حسین اپنے بیٹے کو الوداع کہتے ہیں اور علی اکبر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے پہنچتے ہی شمر کی آواز آتی ہے کہ لوگوں، یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، اس سے اکیلے اکیلے مقابلہ نہ کرنا بلکہ چاروں طرف سے اس پر ایک ساتھ حملہ کرنا۔ کہنے کی دیر تھی کہ مولا علی اکبر پر چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ دوستو، شب عاشور حضرت امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ میرے خون کی پیاسی ہے، کل مجھے شہید کر دیا جائے گا، میری بہنوں میری بیٹیوں کو بے پردہ کیا جائے گا اور بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے ساتھیو، تم نے مدینے سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ اپنے اپنے شہر واپس، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جناب امام حسین جب سب کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو آنکھ کی شرم نے مارا ہے۔ حکم ہوا کہ چراغ کو بجھا دو، بس چراغ کا بجھنا تھا۔ تاریخ نے مجھے 2 ایسے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے اور تم حیرت سے پوچھو گے کہ یا رسول اللہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ جب تم درود پاک پڑھا کرتے تھے مجھ پر تو فرشتے مجھ تک تمہارا درود، تمہارا نام لے کر پہنچاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رشتہ بچانے کے لیے انسان جھک جاتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جسے دونوں نبھانے والے ہوں۔ تو یہ جو ٹویٹ پڑھ رہا ہوں یہ ماروی سرمد کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہے۔ لکھتی ہیں کہ مولوی صاحب نے بتایا حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، اٹھا لیے گئے ہیں۔ ایک سادہ مقتدی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ بھی بلوچ تھے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ویسے وہی ماروی سرمد ہے جنہوں نے میرا جسم میری مرضی کی کمپین کو لیڈ کیا تھا۔ یہ وہی ماروی سرمد ہیں جنہوں نے خلیل الرحمن کے ساتھ لائیو شو میں بیٹھ کر بدتمیزیاں کی تھیں اور خلیل الرحمن صاحب نے بڑی اچھے سے تسلی کی تھی ان کی، اور اب یہ ٹویٹ ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، اور یہ مجھے ان کا کوئی ایمان عقیدہ لگتا ہے نہیں، کیونکہ جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں یہ بہت کچھ زیادہ لبرل یا پھر اس طرح کی کوئی خاتون ہے، خاتون کو ایسا زیب نہیں دیتا ایسی حرکتیں، اور اس پر تو ان کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ہماری جو بھی ہیں ادارے، پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے۔ دوستو، آخر حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا گئے ہی کیوں، اس کا حقیقی پس منظر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی تو انہوں نے 5 شرائط ان کے سامنے رکھیں اور وعدہ لیا گیا کہ ان شرائط پر عمل درآمد ہوگا۔ نمبر 1،
वो शराइत क्या थी? हज़रत अमीर मुआविया अल्लाह ताला की किताब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीक़े के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाएंगे, जो कि नहीं चलाया। नंबर 2, हज़रत अमीर मुआविया अपने बाद किसी को जाननशीन मुकर्रर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने यजीद को किया, ये भी शर्त उन्होंने तोड़ दी। नंबर 3, सैयदना अली बिन अबी तालिब की जमात के लोग जो सुलह के बाद हथियार डाल चुके हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उनको चुन चुन कर शहीद किया गया। नंबर 4, आले मोहम्मद के लिए खम्स यानी माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो कुरान में मुकर्रर किया गया है वो उनको दिया जाता रहेगा। सिर्फ एक ही वाहिद शर्त मुकम्मल होती रही। और नंबर 5, सैयदना अली बिन अबी तालिब बनो उमैया के मेंबरों से होने वाला सब व शतम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिम्र ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हुक्म दिया कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास बर्छी थी उसने बर्छी मारी, और जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं था वो करबला की गर्म रेत उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब यजीद ने अहले बैत को जेल में डाला, कैद खाने में डाला, तो वो कैद 40 दिन या फिर 3 महीने तक चली। और इसी दौरान पूरे दमिश्क में ये ख़बर फैलने लग गई कि यजीद ने नबी के नवासे को कत्ल किया है, नबी के घर वालों को कत्ल किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता बगावत उठने लगी। तो यजीद के सफ़ीर ने उसका मशवरा दिया कि यजीद, अब ये सच नहीं छुपने वाला, ये सच सबको पता चल जाएगा, तो बेहतरी इसी में है कि अहले बैत को रिहा कर दो और वापस भेज दो। तो ज़ैनुल आबिदीन जो कि हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे, उन्होंने 3 शर्तें रखीं कि पहली, मुझे मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक वापस चाहिए। और दोस्त आपको बात बताऊं, यहाँ पर अगर मुर्दा पड़ा रहे तो वो अकड़ जाता है, लेकिन इमाम हुसैन 3 महीने या 40 दिन तक उनके सर मुबारक से कोई बदबू नहीं आई, उनके सर से खुशबू। मेरी ज़िंदगी की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। नंबर 1, हर किसी पर एतबार करना। नंबर 2, अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करना। और नंबर 3, किसी को धोखा नहीं देना। उसे ऑनलाइन देखकर सोचता हूँ कि आज मैसेज कर ही दूँ। आखिर इतना ईगो लेकर कौन कहाँ जाएगा। पर मैं जानता हूँ तेरी औकात से छोटा तेरा रिप्लाई आएगा, और फिर इसी अच्छा और ओके में मेरा दिल फिर से टूट जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है कि या अली, हमारे घर में बेबरकती रहती है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, दिल भी बेसकून सा रहता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ औरत, मुझे बताओ, जब तुम अल्लाह का रिस्क पकाती हो तो उसमें से कुछ नीचे तो नहीं गिरता? तो औरत याद करने पर कहती है कि या अली, जब मैं दूध को उबालती हूँ तो वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ औरत, याद रखना, जब भी अल्लाह के दिए गए रिस्क में से कुछ चीज़ नीचे गिरती है और गिर कर जलती है, उस घर में बेसकूनी रहती है, आपका दिल बेसकून रहता है, आप में इत्तेफाक नहीं रहता। आइंदा जब भी दूध उबालना, कोशिश करना कि उसको नीचे मत गिरने देना। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आपके घर में बरकत और दिल में अगर आपके पास 3 लाख रुपए कैश या किसी और शक्ल में मौजूद हैं जिन्हें आप 1 दिन के नोटिस पीरियड से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि 7 अरब आबादी में से आपका ताल्लुक़ उस 5% अमीर तरीन तबके में से है। अगर आपको गर्मियों में से शदीद प्यास लगती है और आपके पास ताज़ा पानी 10 मिनट के अंदर अंदर मौजूद होता है, या फ्रिज का पानी आपको ठंडा मैसर है, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका ताल्लुक़
دنیا کے اس 20% طبقے سے ہے جس کو اللہ نے یہ سہولت موجود کی ہے۔ اگر سردیوں میں آپ اس طرح سے اٹھتے ہیں کہ آپ کے نیچے گرم بستر ہے اور اوپر گرم لحاف ہے، تو سب سے پہلے شکر الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس 30% آبادی میں سے ہے جس کو اللہ نے یہ۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے ملنے کے کچھ ہی دیر بعد حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ دوستو، جہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ بلا لو۔ ملک الموت دروازے کے اندر آتے ہیں اور آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے پورے جہان میں سے کسی کو سلام نہیں کیا۔ اللہ پاک کا حکم تھا کہ اجازت لے کر اندر جانا، سلام عرض کرنا اور ان سے اجازت طلب کرنا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں۔ واہ سبحان اللہ! آپ جبریل امین کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ نے بولا کہ میں اس بات کا جواب دوں گا، پہلے جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کر آؤ کہ میری امت کا کیا ہو۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، رات کو سونے سے پہلے یہ 5 کام لازمی کر کے سونا۔ 4000 دینار صدقہ دے کر سونا، 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر سونا، 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کر سونا، جنت کی قیمت ادا کر کے سونا اور 1 حج ادا کر کر سونا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے امر تو محال ہیں، یہ سب میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو اس کا ثواب 4000 دینار کے برابر ہے۔ اگر تم 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو گے تو اس کا ثواب 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر تم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو اس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ اگر تم 10 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر تم 4 مرتبہ 30۔ انسان ساری زندگی اس خیال میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔